تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور آگے فرمایا کہ جہنم کی آگ ایسی ہے کہ اس کا جو ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایسے فرشتے مسلط کر رکھے ہیں جو انتہائی تندخو ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ اللہ تعالی کا ہی حکم مانتے ہیں، کسی کے اوپر وہ رعایت نہیں کرتے، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ دیتے ہیں وہ وہی کچھ کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے تحت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے پل صراط کا ایک منظر لکھا ہے کہ جب انسان پل صراط پر سے گزر رہے ہوں گے تو اس وقت 7 جگہوں پر ان کے 7 اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی۔ 7 جگہوں کے اوپر 7 اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، اور یہ بات تو کنفرم ہے کہ پل صراط پر سے گزرنے والے سارے انسان ہی ہوں گے، اور جو کفار ہوں گے، کافر، وہ تو ابتدا میں ہی جہنم کے اندر گرا دیے جائیں گے، لیکن جو مسلمان ہوں گے ان کے 7 اعمال کی 7 جگہوں کے اوپر جانچ پڑتال ہوگی۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پل صراط کے پہلے مرحلے کے اوپر ایمان کی جانچ پڑتال ہوگی، کلمہ طیبہ کی جانچ پڑتال ہوگی کہ اس بندے کا جو ایمان تھا وہ اللہ کے لیے تھا یا صرف اور صرف دکھاوے کے لیے تھا، کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ میں بھی مسلمان ہوں تاکہ میں ان کی خوشنودی حاصل کر سکوں، یا کوئی مال و اسباب ان سے میں حاصل کر سکوں، اس لیے یہ کلمہ پڑھتا تھا، یا اللہ کی رضا کے لیے یہ شخص کلمہ پڑھتا تھا، اس کا ایمان اللہ کی رضا کے لیے تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھا، یا پھر کوئی ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے تھا۔ تو پہلے مرحلے کے اوپر ایمان کی جانچ پڑتال ہوگی، اور کیوں ہوگی کہ میں نے پچھلے جمعہ کو بھی عرض کیا تھا، اس سے پچھلے جمعہ کو، کہ ایمان جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایمان 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک کا نام ہے اقرار باللسان، کہ زبان سے اقرار کرنا، اور یہ جو ایمان ہے یہ کامل مکمل ایمان نہیں ہے۔ زبان سے اقرار کر لینا یہ مکمل ایمان نہیں ہے، اور دوسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے وہ تصدیق بالقلب کا، کہ جب تک انسان کا دل تصدیق نہ کرے اس وقت تک انسان کا جو ایمان ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا۔ زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے، اور اس زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ دل سے اس کی تصدیق کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر انسان نے زبان سے اقرار کر لیا لیکن دل سے اس کی تصدیق نہیں کی تو وہ ایمان والا نہیں ہے، اور دوسرے لفظوں میں اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو منافقین تھے مدینہ طیبہ کے اندر، ان کو منافق اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے، اور پیٹھ کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ سازشیں کرتے تھے، اور کفار کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ تھا۔ تو دل سے ان کا تصدیق نہ کرنا، اس لیے ان کو منافق کہا جاتا ہے۔
کہ جو شخص زبان سے تو اقرار کر لے لیکن دل سے تصدیق نہ کرے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ دیکھیے جو گونگا شخص ہوتا ہے، گونگا شخص، اب اس کی زبان تو کام نہیں کرتی، لیکن وہ کہتا ہے جی میں مسلمان ہوں، اشاروں سے کہتا ہے، لیکن وہ دل سے اس کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے کہ میں واقعی مسلمان ہوں۔ تو زبان کا اقرار اور چیز ہے اور دل کی تصدیق اور چیز ہے، کہ جب تک انسان دل سے ایمان کی تصدیق نہ کرے اس وقت تک وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان جو ہے، ایمان کے دو رخ ہیں، ایک ہے ایمان بالمشاہدہ، یعنی میں اگر دیکھوں گا تو مانوں گا۔ جیسے یہ ملحد ہیں، ملحد لوگ یہ کہتے ہیں جی سائنس کی روح سے اگر ہم سائنس کی روح سے پرکھیں گے اللہ تعالیٰ کو، کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نظر آئیں گے تو ہم مانیں گے ورنہ ہم نہیں مانیں گے۔ اس کو ایمان بالمشاہدہ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اور اس کو نظر کی زندگی بھی کہا جاتا ہے۔ نظر کی زندگی، مثلا کہ رشوت ہے، اب رشوت لینے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں جو رشوت لے رہا ہوں، رشوت کے پیسے، اس سے میرا جو ہے نا وہ مال بڑھ رہا ہے، اس کو نظر آ رہا ہے اس کی آنکھوں سے کہ اس سے میرا مال بڑھ جائے گا۔ یا اسی طرح کوئی آدمی دھوکے سے مال بیچ رہا ہے تو اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ دھوکے سے مال بیچنے سے میرے پیسوں میں، میرے مال و اسباب میں اضافہ ہو جائے گا، میرے بینک بیلنس میں اضافہ ہو جائے گا۔ یا اسی طرح ایک آدمی ملاوٹ کر رہا ہے، اور یا پھر اس کو پتا ہے کہ یہ ملاوٹ والی چیز ہے اور اس کے باوجود وہ اس کو بیچ رہا ہے، اس نے ملاوٹ تو نہیں کی لیکن اس کو پتا ہے کہ یہ ملاوٹ والی چیز ہے۔ میں مارکیٹ سے لینے جب جاتا ہوں تو وہاں پر بھی وہ جو ہے نا مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ملاوٹ والی چیز ہے، میں نے ملاوٹ نہیں کی لیکن ان لوگوں نے کی ہے، اور وہ جان بوجھ کر لے کر دکان پر آتا ہے اور اس کو بیچتا ہے، اور اسی لیے کہ اس سے مال بڑھ جائے، پیسے وہ اصل کے لیتا ہے لیکن چیز وہ ملاوٹ والی بیچ رہا ہے۔ کیوں بیچ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ ملاوٹ والی چیز بیچنے سے میرے پیسوں کے اندر اضافہ ہو جائے گا، میرے مال کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ اب اس کو نظر تو آ رہا ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ اس کی آنکھ دیکھ رہی ہے وہ حقیقت نہیں ہے، یہ نظر کا دھوکہ اس کو لگ رہا ہے، اور اس کو نظر کی زندگی کہا جاتا ہے، اور یہ ایمان بالمشاہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسرا ہے ایمان بالغیب، اس کو خبر کی زندگی بھی کہا جاتا ہے۔ ایمان بالغیب، خبر کی زندگی بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہہ دیا ہے بس میرے لیے وہی کافی ہے، میں ان احکامات کے اوپر عمل کروں گا۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت نہیں لینی، اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے رشوت نہیں لیتا، چاہے وہ سمجھتا ہے کہ اس سے پیسے بڑھ جاتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر وہ عمل کر رہا ہے، اور اس طرح ملاوٹ شدہ چیز نہیں بیچ رہا، دھوکے سے وہ مال نہیں کما رہا، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر عمل کر رہا ہے، تو اس کو خبر کی زندگی کہا جاتا ہے، اور یہ ایمان بالغیب ہے، اور یہی ایمان بالغیب اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اور اس پر میں کچھ مثالیں عرض کرتا ہوں، نظر کی زندگی اور خبر کی زندگی، کیونکہ ہمیں جو حکم ہے وہ نظر کی زندگی گزارنے کا حکم نہیں ہے، ہمیں جو حکم ہے وہ خبر کی زندگی گزارنے کا ہے۔ اس پر میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ فرعون کے پاس،
اس کو جا کر دین اسلام کی دعوت دو، بلاؤ میری طرف اس کو۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر چلے گئے، اور جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے تو اس کو دعوت دی دین اسلام کی، تو فرعون نے کوئی معجزے طلب کیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں 2 معجزے دکھائے، ایک عصا کا معجزہ اور ایک ید بیضاء کا معجزہ۔ ید بیضاء کا معجزہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ مبارک بغل میں دباتے، اور جب اس کو باہر نکالتے تو وہ چاند کی طرح سفید ہوتا تھا، اس میں سے لائٹیں نکل رہی ہوتی تھی، چمک اس میں چمک آ جاتی تھی، اور پھر جب دوبارہ اس ہاتھ کو اپنی بغل میں دباتے تو ویسے کا ویسا نارمل ہو جاتا تھا وہ ہاتھ۔ یہ ید بیضاء کا معجزہ تھا۔ اور دوسرا تھا عصا کا معجزہ، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی مبارک، عصا مبارک زمین کے اوپر ڈالتے تھے تو وہ سانپ بن جاتی تھی، جب اس کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ دوبارہ لاٹھی بن جاتی، عصا بن جاتا۔ یہ 2 معجزے دکھائے۔ تو جب یہ 2 معجزے دکھائے تو فرعون نے الزام لگا دیا کہ یہ تو جادوگر ہیں، اور پھر اس نے اعلان کر دیا اپنی سلطنت کے اندر کہ میری سلطنت کے اندر جتنے بھی جادوگر ہیں وہ فلاں دن کو، فلاں تاریخ کو میرے دربار کے اندر جمع ہو جائیں، اور ان کا بہت بڑے جادوگر کے ساتھ مقابلہ ہوگا، نعوذ باللہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس زمانے کے اندر جادو یہ عروج پر تھا، اور یہ آج کا جو زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر بھی جادو عروج پر جا رہا ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں جو مسلمان ہیں، جو عامل لوگ ہیں، یہ بھی جادو کرتے ہیں، لیکن یہ یہود کے عروج کا زمانہ ہے۔ جادو کے لحاظ سے اس وقت یہودی جو ہے نا وہ بہت آگے جا رہے ہیں، بہت آگے جا رہے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے سربراہان حکومت ہے، جادو کے ذریعے سے ان کو زیر کر رکھا ہے ان لوگوں نے، یہودیوں نے۔ اور جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے مذہبی رہنما ہیں جو اہل تقوی ہیں، اور ان کے پاس ان کی لسٹیں پڑی ہوئی ہیں، اور جادو کے ذریعے سے ان کو ایسے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے کہ وہ کسی نہ کسی بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ یہودیوں کے لیے یہ جادو کے عروج کا زمانہ ہے، اور ہم خواہ وہم میں نہ پڑیں، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ میں نے کہہ دیا عروج کا زمانہ ہے اور آج دوسرے دن میرے پاس کوئی نہ کوئی آیا کھڑا ہو جو میرے اوپر جادو ہو گیا ہے، تو نے خود ہی تو کہا تھا۔ اس بات کا بھی خیال رہے۔ تو یہ میں یہودیت کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، یہودیوں کے لحاظ سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ بھی جادو کے عروج کا زمانہ تھا، فرعون کا زمانہ۔ تو فرعون نے اعلان کر دیا کہ فلاں تاریخ کو، فلاں دن کو جتنے بھی میری سلطنت کے اندر جادوگر ہیں وہ جمع ہو جائیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوگا۔ اور وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا ان کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور ان کے ہاتھ میں جو لاٹھیاں تھیں، کمچیاں تھیں، چھریاں تھیں، جو کچھ بھی تھا میدان کے اندر ڈالا، اور انہوں نے پڑھ کر کچھ ان کے اوپر پھونکا تو وہ سانپ بن گئے، بچھو بن گئے، اور اسی طرح مختلف قسم کی وہ چیزیں بن گئی، اور لوگوں کو چلتی ہوئی نظر آ رہی تھی وہ۔ اب یہاں پر اگر ہم عقل سے پوچھیں، عقل سے، کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ میں عرض کر رہا ہوں نظر کی زندگی اور خبر کی زندگی، ایمان بالمشاہدہ کی زندگی اور ایمان بالغیب کی زندگی، یہ بات مد نظر رہے۔ اگر ہم یہاں پر اپنی عقل سے پوچھیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو عقل کہتی ہے کہ یہ تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے، عصا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور جو بھی سانپ تمہارے قریب آئے یا بچھو تمہارے قریب آئے، اس سانپ اور بچھو کے سر کے اوپر یہ لاٹھی مارو۔ بچنے کا واحد راستہ جو تمہارے پاس ہے یا تمہارے ہاتھ میں ہے وہ لاٹھی ہے، اور خبردار اگر اس لاٹھی کو نہ چھوڑنا، اگر چھوڑ دیا پھر تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ اب یہ عقل کہہ رہی ہے، اور اسی کو نظر کہا جاتا ہے، نظر کی زندگی کہا جاتا ہے۔
اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور نبی برحق تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کہ یا اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ جو تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس لاٹھی کو میدان کے اندر ڈال دو، اس لاٹھی کو میدان کے اندر ڈال دو۔ درود شریف پڑھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کیا آیا کہ اس لاٹھی کو میدان کے اندر ڈال دو۔ جب عقل سنتی ہے تو چیختی ہے، چلاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہاری امید کا واحد سہارا جو تمہارے لیے تمہیں بچانے کے کام آ سکتا ہے وہ لاٹھی ہے، اور اس لاٹھی کو تم زمین کے اوپر ڈال رہے ہو۔ یہ تو سارے سانپ اور بچھو جو ہیں تمہارے اوپر چڑھ دوڑیں گے جب تم خالی ہاتھ ہو جاؤ گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے عقل کی بالکل نہیں مانی، یعنی جو نظر کی زندگی تھی، جو کچھ نظر آ رہا تھا اس کے اوپر بالکل عمل نہیں کیا، بلکہ اس خبر کے اوپر عمل کیا، اس حکم کے اوپر عمل کیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا کہ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو زمین کے اوپر ڈالا، تو جیسے ہی ڈالا وہ ایک بڑا اژدہا سانپ بن گیا، اور اس نے دوسرے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا، اور جو تھوڑی ہی دیر کے اندر میدان کو صاف کر دیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اس کو ہاتھ لگایا تو وہ لاٹھی بن گئی۔ تو عقل کی مان کر چلنا یا جو کچھ انسان کو نظر آ رہا ہے آنکھ سے اس کے مطابق عمل کرنا، اس کو نظر کی زندگی کہا جاتا ہے، اور یہ ایمان بالمشاہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق خبر کی زندگی گزارنا ہے، جس کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح پھر جب دوسری مثال کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چل پڑے، جب مقابلہ ہو گیا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا، اور اپنی قوم کو اکٹھا کر کے جانے لگے، تو آگے دریائے نیل تھا، آگے دریائے نیل تھا۔ تو اب پیچھے فرعون کو پتہ چلا تو اس نے اپنی فوجیں لگا دی، خود بھی چل پڑا فوجوں کی کمان کرتے ہوئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے کنارے کے اوپر رک گئے، اور پیچھے فرعون اور اس کی فوج بھی آ گئی۔ اب آگے دریائے نیل ہے جو ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور پیچھے فرعون کی فوجوں کا سمندر ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم جو ہے وہ درمیان میں پھنسے کھڑے ہیں۔ اب یہاں پر بھی اگر ہم عقل سے پوچھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو عقل کہتی ہے کہ تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے، عصا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام عصا ہر وقت رکھتے تھے۔ یہ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے، تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور جو بھی فرعون کا فوجی تمہارے قریب آئے اس کے سر کے اندر اس لاٹھی کو مارو۔ تمہارے لیے بچنے کا واحد راستہ یہ جو تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے، یہ واحد راستہ ہے بچنے کا، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن خیال رکھنا کہ اس لاٹھی کو چھوڑنا مت، یہ تمہارے ہاتھ سے چھوٹے نہیں، اگر چھوٹ گئی تو امید کا آخری سہارا بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ تو عقل کہہ رہی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، انہیں عقل کی نہیں مانی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کہ یا اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے، عصا ہے، اس کو دریائے نیل کے پانی کے اوپر مارنا شروع کر دو۔ اب یہاں پر عقل سنتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے کہ پانی کے اوپر لاٹھی مارنے سے کیا ہوگا، پانی کے اوپر کیا اثر ہوگا اس کا؟ اگر لاٹھی مارنی ہے تو فرعون کے سر میں مارو تاکہ فتنہ ہی ختم ہو جائے۔ لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، وہ نظر کی زندگی گزارنے والے نہیں تھے، خبر کی زندگی گزارنے والے تھے، یعنی ایمان بالمشاہدہ کی زندگی گزارنے والے نہیں تھے، بلکہ ایمان بالغیب کی زندگی گزارنے والے تھے۔
اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے عقل کی نہیں مانی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے عصا مبارک کو پانی کے اوپر مارنا شروع کر دیا اور 12 جگہوں پر مارا۔ 12 قبیلے تھے، اللہ تعالیٰ نے لاٹھی مارنے کی وجہ سے 12 راستے بنا دیے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر سمیت، اپنی قوم سمیت ان راستوں کو استعمال کرتے ہوئے دوسرے کنارے پر چلے گئے۔ فرعون نے دیکھا کہ راستے تو بنے ہوئے ہیں، اور فرعون نے انہی راستوں کو استعمال کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، پانی چل پڑا، فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت غرق ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ تو ہمیں جو حکم ہے وہ ہے خبر کی زندگی گزارنے کا، نظر کی زندگی گزارنے کا نہیں ہے کہ جو کچھ انسان کو نظر آ رہا ہے وہ سارے کا سارا دھوکہ ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں اگر اپنی عقل کے مطابق میں رشوت لے لوں گا، ملاوٹ کر لوں گا تو یہ انسان کے ایمان کے منافی اعمال ہیں، پھر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نظر کی زندگی گزار رہا ہے یا گزارنا چاہتا ہے، وہ خبر کی زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ اور اسی طرح تیسری مثال کہ جب موسیٰ علیہ السلام دوسرے کنارے پر چلے گئے تو اس وادی کے اندر پانی نہیں تھا، اس وادی کے اندر پانی نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پریشان ہو گئی کہ پانی نہیں ہے، کیا کرے؟ تو اب یہاں پر بھی اگر عقل سے پوچھیں تو عقل کہتی ہے کہ تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اس سے تم کوئی اور اوزار نہیں ہے، یہ لاٹھی تو ہے نا، اس سے زمین کو کھودنا شروع کر دو اور کسی نہ کسی سطح کے اوپر پانی نکل آئے گا، تم اس کو استعمال کر لینا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عقل کی نہیں مانی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا یہ تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے، ان اضرب بعصاک الحجر، تم اس کو پتھر کے اوپر مارو۔ اگر پانی حاصل، اب اندازہ لگائیے، اگر پانی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی لاٹھی کو پتھر کے اوپر مارو۔ اب اس بات کو عقل مانتی نہیں ہے، عقل سنتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے کہ اگر لاٹھی کو پتھر کے اوپر مارو گے تو لاٹھی تو ٹوٹ جائے گی، اور پھر اگر اس سے تم زمین کھودنا بھی چاہو تو نہیں کھود سکو گے کیونکہ وہ کمزور ہو چکی ہوگی، ٹوٹ چکی ہوگی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، ان کا ایمان بالکل کامل تھا، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عقل کی نہیں مانی بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی لاٹھی کو پتھر کے اوپر مارا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے چشمہ جاری فرما دیا، اور پوری قوم موسیٰ علیہ السلام سمیت پوری قوم نے سیراب ہو کر پانی پیا۔ تو ہمیں جو حکم ہے وہ ہے خبر کی زندگی گزارنے کا، نظر کی زندگی گزارنے کا نہیں ہے کہ جو کچھ انسان کو نظر آ رہا ہے یا انسان کی عقل کہے کہ مجھے اگر نظر آئے گا، میری عقل کے معیار کے اوپر بات پوری اترے گی تو تب میں اللہ تعالیٰ کو مانوں گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانوں گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانوں گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانوں گا۔ اگر میری عقل تسلیم نہیں کرے گی تو میں نہیں مانوں گا۔ یاد رکھیں کہ انسان کی عقل جو ہے وہ کامل نہیں ہے، ناقص ہے، اور انسان کی عقل جہاں پر ختم ہوتی ہے وہیں پر پھر اللہ تعالیٰ انسان کی رہنمائی وحی کے ذریعے سے فرماتے ہیں، پھر وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کی رہنمائی فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے اچھا ہے، یہ تمہارے لیے برا ہے۔ اگر تم اچھے کے اوپر عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر برے کے اوپر عمل کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پل صراط کے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پل صراط کے اوپر انسان کے 7 اعمال کی 7 جگہوں کے اوپر جانچ پڑتال ہوگی، اور پہلے مرحلے کے اوپر انسان کے ایمان کی جانچ پڑتال ہوگی کہ اس انسان کا جو ایمان ہے وہ اللہ کے لیے تھا یا دکھاوے کے لیے تھا۔ یہ انسان دنیا کے اندر نظر کی زندگی گزارتا تھا یا خبر کی زندگی گزارتا تھا۔ اس انسان کا جو ایمان ہے وہ ایمان بالمشاہدہ تھا
یعنی نظر کی زندگی گزارنے والا، یا ایمان بالغیب تھا یعنی خبر کی زندگی گزارنے والا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، جتنا ہو سکے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق